میں پوری جماعت اسلامی کو یہ نہیں سمجھتا کہ وہ رافضی ہے یا شیعہ ہے، لیکن اس میں ایسے لوگ شامل ہیں جو کہ اس کی تبلیغ کرتے ہیں اور وہ مجالس میں جاتے ہیں اور اس کو اسلام پر فوقیت دیتے ہیں۔ تو میں ایسے لوگوں کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ جن لوگوں کا کلمہ آپ کے کلمے سے نہیں ملتا، جن کی نماز آپ کی نماز سے نہیں ملتی، جن کا قرآن آپ کے قرآن سے نہیں ملتا، اور جن کا سچ آپ کے سچ سے نہیں ملتا، اور جن صحابہ پر آپ ایمان لاتے ہیں وہ صحابہ کو نہیں مانتے، جس نبی کی شریعت پر آپ عمل کرتے ہیں وہ پوری شریعت کو نہیں مانتے، جس اہل بیت کو مسلمان ایمان کا حصہ سمجھتا ہے وہ پوری اہل بیت کو نہیں مانتا، اور مسلمانوں کی مسجد ہے، ان کا امام باڑہ ہے، مسلمانوں کی نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ شریعت کے مطابق ہے، ان کا نماز پڑھنے کا طریقہ الگ ہے۔ جس طرح ہم حضرت علی کو مانتے ہیں وہ حضرت علی کو نہیں مانتے، جیسے ہم حسن و حسین کو مانتے ہیں وہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح طریقے سے نہیں مانتے، اسی طرح صحابہ پر ان کا ایمان نہیں ہے، اماموں پر ان کا ایمان نہیں ہے، 12 اماموں پر وہ تکیہ کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جب ان کی الگ ہیں تو کیا ضرورت پڑی ہے جماعت اسلامی کو؟ لیکن میں ایک حقیقت تک پہنچا ہوں، اور یہاں سے میں یہ بات نہیں کرتا کہ جو موجودہ قیادت ہے جماعت اسلامی کی، جناب سراج الحق صاحب، وہ اس میں شامل نہیں ہے، اور بھی جماعت اسلامی کے بہت سارے، لیکن پچھلے دنوں لیاقت بلوچ نے جو کیا وہ سب کے سامنے ہے، وہ عوام کے سامنے ہے، لیکن میں اس سے بڑھ کر آج آپ کے سامنے ایک ثبوت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف جماعت اسلامی کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ جب جماعت اسلامی جو ہے وہ بن رہی تھی، مولانا مودودی صاحب اس کو بنا رہے تھے، تو مودودی صاحب بھی مجلس سے ذکر سننے کے لیے جایا کرتے تھے۔ یہ میرے پاس ریکارڈ ہے، اور شیعوں کا ذاکر ہے جو امریکہ کے شہر نیو یارک کے شہر بفلو میں بیٹھ کر یہ واقعہ سناتا ہے کہ مودودی صاحب کے بیٹے جو اس کی مجلس میں شامل تھے، مجلس کے بعد ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور ملاقات کے نتیجے میں مودودی صاحب کے بیٹے نے ان سے بات چیت کی ہے، اور انہوں نے بتایا کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ نے مجلس ذکر میں میرے والد کا نام لیا، یعنی مودودی کا نام لیا، اس لیے کہ مودودی صاحب خود بھی مجلس ذکر میں جایا کرتے تھے۔ تو سامعین، ثبوت کے بغیر بات نہیں کر رہا، یہ آپ ذاکر کی زبان سے سنیں کہ مودودی صاحب کہاں مجلس سنتے تھے اور کیسے چھپ چھپا کر جاتے تھے، مجلس میں جاتے تھے اور چھپ کر جاتے تھے، پچھلے دروازے سے جاتے تھے، اور آگے برآمدے میں جا کر بیٹھتے تھے، اور برآمدے کے جو دروازے ہوتے ہیں ان کے آگے چیخیں پڑی ہوتی تھیں، اور مودودی صاحب باہر والوں کو دیکھتے تھے، باہر والوں کو اندر والے نظر نہیں آتے تھے۔ یہ چھپ چھپا کر، مجھے یہ سن کر بڑی حیرت ہوئی کہ ہم تو مودودی صاحب کو کچھ اور سمجھتے رہے، لیکن نکلا کچھ اور ہے۔ یہ سنیں آپ کا ہمیں کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا، صرف جب محرم آنے سے ایک ہفتہ 10 دن 2 ہفتے باقی ہوتے تھے تو میرے والد، ہماری ماں جن کا نام محمودہ بیگم تھا، ان کو بلا کے کہتے تھے کہ فلاں تاریخ سے محرم شروع ہو رہا ہے، اور دیکھیے شام کو کوئی پروگرام اور نہیں ہونا چاہیے، مجالس شروع ہوں گی، ہمیں پہلی محرم سے لے کے 10ویں محرم تک ہر روز مجلس میں شرکت کرنی۔ یہ کون کہتا تھا؟ سید مودودی۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ ان کا بیٹا، کہ بیگم محرم آ رہا ہے، کوئی ایونٹ
ایونٹ, کوئی پروگرام, کوئی دعوت, کوئی کچھ نہیں ہوگا. ہر رات کو ہمیں سب کو, پوری فیملی کو جانا ہے مجلس سننے کے لیے. میں نے کہا, مجھے سن کے تعجب ہو رہا ہے. میں نے کہا اچھا تو پھر مجلس میں جاتے تھے؟ کہنے لگے ہاں ہر رات جاتے تھے. کون سی مجلس میں, کہاں جاتے تھے آپ کی؟ یہ خبر چھپی کیسے رہی؟ اتنی بڑی خبر کہ مودودی صاحب اپنی فیملی کے ساتھ پورا عشرہ سننے آتے ہیں اور ہر سال آتے ہیں. تو جو لاہور کے لوگ ہیں وہ یہاں پہ بہتر سمجھ سکیں گے. انہوں نے کہا کہ لاہور میں ایک جگہ ہے, یہ ٹیمپل روڈ, صفا والا چوک, اور وہاں پہ ایک محمد علی زیدی ایڈوکیٹ ہوتے تھے. ان کے گھر پہ عشرہ ہوتا تھا محمد علی زیدی ایڈوکیٹ کے ہاں, اور عام طور پہ وہ عشرہ خطیب آل محمد اظہر حسن زیدی پڑھا کرتے تھے. تو انتظام یہ ہوتا تھا کہ مودودی صاحب نے ایڈوکیٹ محمد علی زیدی سے کہہ رکھا تھا کہ دیکھو گھر کے پچھلے دروازے سے میں, میری بیوی اور میرے بچے آیا کریں گے مجلس شروع ہونے سے پہلے. اس سے پہلے کہ آپ کا ٹریفک شروع ہو, مومنین آنا شروع ہو, مومنات آنا شروع ہو, ہم سب کے آنے سے پہلے پوری فیملی آپ کے گھر میں پچھلے دروازے سے آ جایا کرے. اور مجلس ہوتی تھی صحن میں, برآمدے میں وہ جو چکیں لگی ہوتی تھی, چلمنے, اس چک یا چلمن کے پیچھے برآمدے میں یہ پوری فیملی بیٹھتی تھی. آپ کو معلوم ہے آپ کے گھروں میں ہوں گے برآمدے, چکیں, چلمنے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو اندر بیٹھے ہیں وہ تو باہر والوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن جو باہر میں بیٹھے ہیں صحن میں وہ نہیں دیکھ سکتے کہ اندر کون بیٹھا ہے یا کوئی بیٹھا ہے یا نہیں. تو وہ کہتے ہیں ہم تو بیٹھے ہوئے زیدی صاحب کو دیکھ رہے ہوتے تھے, مجمع دیکھ رہے ہوتے تھے, مجلس دیکھ اور سن رہے ہوتے تھے, مگر صحن میں جو مومنین اور مومنات مجلس میں ہوتے تھے انہیں نہیں پتا ہوتا تھا کہ اندر کون بیٹھا ہے. اور ادھر مجلس ختم ہوئی اور ادھر فوراً پچھلے دروازے سے ہم لوگ نکل جاتے تھے. اب نتیجہ, سامعین, یہ 9 منٹ کا کلپ ہے, میں اس پر زیادہ تبصرہ نہیں کرتا. جس کسی کو یہ کلپ چاہیے مجھے کمنٹ کرے, اپنا نمبر دے, میں اس کو یہ سینڈ کروں گا اگر کسی کے دل میں کوئی شک شبہ ہو. جو میں سمجھا ہوں اس سے کہ مودودی صاحب نے اگر مجلس سننی ہوتی تو یہ چھپ چھپا کر سننے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ پچھلے دروازے سے جانے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ پھر برآمدے کے آگے چیخے لگوانے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے کہ باہر والے تو نظر آئیں اندر والوں کو, لیکن اندر والے باہر سے نظر نہیں آتے کہ اندر کون بیٹھا ہے؟ تو اس پر میں جماعت اسلامی کے لوگوں کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ کیا یہ اپنی جماعت سے چھپ کر مجلس سنتے تھے تاکہ میری جماعت کو پتہ نہ چلے, میرے کارکن بدظن نہ ہو جائے. یہ ایک مطلب سمجھ آتا ہے مجھے. اگر کسی کو کوئی اور شکل نظر آتی ہے ترمیم کرنے کی وہ مجھے بتا دے, لیکن اس کے نتیجے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مودودی صاحب جو تھے وہ اہل سنت تھے. اسی لیے تو مودودی صاحب کی جو تفسیر ہے تفہیم القرآن, اس پر علماء نے سوالات اٹھائے ہیں, اور جو لوگ یہ تفسیر پڑھتے ہیں وہ ذرا سوچ سمجھ کر پڑھا کریں, ورنہ کسی سے پوچھ لیا کریں. میں دیکھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کی خواتین گھروں میں انہوں نے درس شروع کیے ہوتے ہیں تفہیم القرآن کے, لیکن ان کو خود سمجھ نہیں ہوتی کہ اس تفسیر میں کیا لکھا ہے. جو لکھا ہے اسی کے پڑھنے کا نام تو دین نہیں ہے. جو لکھا ہوتا ہے اس سے کچھ نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے, کچھ سمجھا جاتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. وہ مطلب شاید بہت کم لوگ ہوں جن کو سمجھ آئے یا نظر آئے, البتہ اس کو اہل علم سمجھ سکتے ہیں. تو اہل علم کی نظر میں
اس تفسیر پر بہت سارے اعتراضات ہیں۔